جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کوکب خواجہ اور آج آپ کی ملاقات کروا رہی ہوں ایک ایسی پیاری شخصیت سے جسے مل کے مجھے خود اتنی خوشی ہوئی، اور مجھے اتنی زیادہ اس وقت خوشی ہے کہ وہ میرے ہمبل ہوم میں اس وقت تشریف فرما ہے، اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ میں نے سوچا آپ کی ملاقات ایک ٹیلنٹڈ اتنی زبردست خاتون سے کرواتی ہوں، اور آپ ہیں جناب ڈاکٹر سغرا صدف۔ جی سغرا جی، آپ مجھے بتائیے کہ صوفیزم کی طرف آپ کا رجحان کیسے ہوا؟ میں نے آپ کو ٹی وی پہ بہت دیکھا ہے، تو آج میرے سامنے ہیں آپ، تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے ڈائریکٹ پوچھتی ہوں۔ جی بہت شکریہ، سننے والوں کو السلام علیکم، اور مجھے بھی آپ سے مل کر ہمیشہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ صوفیزم کی بات کرنے سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جو دو لوگ یا دوست یا مختلف لوگوں سے ہم ملتے ہیں تو جو خوشی ہوتی ہے وہ کوئی فریکوینسی کا ایک خاص لیول ہوتا ہے، مثبت سوچ ہوتی ہے جو کہ اٹریکٹ کرتی ہے اور ہم دوست بنتے ہیں۔ اور مجھے بھی یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ جب آپ سے ملی تھی تو مجھے آپ بہت اچھی لگیں، اور آج اسی حوالے سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو صوفیزم اصل میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر ہی وہ چیز ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے آپ کو ایکسپلور کرتا ہے، آپ دیکھیں ہمارے مذہب میں بھی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو جانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ تو اپنے آپ کو جاننا ضروری ہے کہ آپ کیا ہیں۔ آپ اچھے کوک ہیں، آپ کارپینٹر ہیں، آپ ایک پینٹر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ کسان ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جان لیتے ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، مجھے خدا نے اس کام کے لیے بنایا ہے، تو پھر ایک کامیاب انسان آپ بنتے ہیں، کیونکہ جو ملان آپ کی فطرت میں رب نے رکھا ہے وہ کام آپ کرتے ہیں۔ لیکن سغرا جی، کچھ لوگ تو تا حیات یہ جان ہی نہیں پاتے کہ وہ کون ہیں، کیا ہیں، ان کو کیا کرنا تھا۔ وہ کیوں؟ وہ دھکے کھاتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ ناکام لوگ گنے جاتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کو ہر وقت شکوہ کرتے نظر آئیں گے، اور جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کے خلاف سازشیں کرتے نظر آئیں گے، ان کے خلاف بولتے نظر آئیں گے۔ اگر وہ کوشش کریں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو ایکسپلور کریں، آپ دیکھیں۔ اب دیکھیں آگ پانی مٹی ہوا، آپ کے جسم میں بھی یہی چیزیں ہیں، میرے جسم میں بھی یہ چیزیں ہیں، اور روح ہے، لیکن ان کا تناسب مختلف ہے۔ کسی میں خدا نے آگ زیادہ رکھی، کسی میں مٹی، کسی میں ہوا، وہ ہمارا مزاج بنتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ فلاں بندے کا مزاج بڑا گرم ہے، فلاں بادی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں جو ہے فنکار مزاج کا بندہ ہے، بالکل۔ فلاں جو ہے وہ۔ اب دیکھیں خدا نے اس دنیا کو چلانا تھا، تو اس کے لیے اگر سارے وہ ڈاکٹر پیدا کر دیتا، انجینئر پیدا کر دیتا، انٹلیکچوئل پیدا کر دیتا، تو کسان والا کام کون کرتا، مزدور والا کام۔ اس لیے ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جس طرح ابھی ہم بات لمبی ہو جائے گی صوفیزم کے حوالے سے، تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کے اندر خیر کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ خیر اور شر جو ہے یہ آپ میں، ہم میں، ہر وجود میں ہے۔ دو طاقتیں ہیں جو کہ کائنات کی اصلیت ہیں، خیر اور شر، اور ہم دونوں کے اندر، ہم سب کے اندر یہ ہے۔ جس طاقت کو ہم ایکٹیویٹ کریں گے وہی ہم بن جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اندر شر کو ایکٹیویٹ کر لیں گے، اس کو کھانا کھلانا شروع کر دیں گے، تو ہم ایک غضبناک انسان بنیں گے جو تخریب کاری کرے گا، لوگوں کو نقصان دے گا۔ لیکن اگر ہم خیر کو ایکٹیویٹ کریں گے پھر ہم ایک مہربان تو انسان سغرا جی، بنیں گے۔ ایک جو کہتے ہیں فلاں بندے کی فطرت ہی ایسی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اب دیکھیے فطرتاً خدا نے کسی کو برا پیدا نہیں کیا۔ خدا نے کہا کہ میں نے سب کو اپنی فطرت پہ پیدا کیا ہے، تو سب کو خدا نے نیک ہی پیدا کیا ہے جب ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ درمیان میں کنواں ہے اور مجھے پرلی سائڈ پہ جانا ہے، اب میرے پاس چوائس خدا نے دی ہے نا، مجھے اختیار دیا ہے کہ میں فیصلہ کروں۔ اب یہ بھی تو رستہ ہے نا، میں اس طرف سے جا سکتی ہوں، وہاں پہ پہنچ سکتی ہوں۔ جب میں قدم اٹھا لیتی ہوں، ارادہ کر لیتی ہوں کہ میں نے اسی طرف سے گزرنا ہے، تو پھر میں نے اس کنویں میں گرنا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ موریں لگ گئی ہیں گمراہی میں گرنے کے لیے، وہ ہے۔ تو وہ پھر فطرت جب ہم ایکٹیویٹ اپنے اندر شر کو کر لیتے ہیں، ہم تخریب کاری پہ چلے جاتے ہیں، تو پھر وہ ہماری فطرت کا حصہ بن جاتا ہے، کیونکہ ہم اچھائی کو چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ سغرا جی، صوفیزم اور اسپرچولیزم، ان کا آپس میں کوئی تعلق، کوئی ربط ہے؟ جی، صوفی اصل میں وہی ہستی ہوتا ہے جو کہ اسپرچولیزم کو
اپنے اوپر طاری کرتا ہے، اپنے اوپر لاگو کرتا ہے اور اس کو پریکٹس کر کے دکھاتا ہے۔ آپ کو روحانیت کے بارے میں بہت سارے لیکچر میں دے سکتی ہوں، باتیں کر سکتی ہوں، لیکن صوفی ان ساری چیزوں کو اپنے عمل کے ذریعے آپ کو دکھاتا ہے۔ اچھا۔ اور روحانیت کے حوالے سے ہم اگر مضمون پڑھنا شروع کریں یا بات کریں، اب اس پر عمل نہیں کرتے تو پھر وہ تو کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو صوفی وہ ہے کہ جو روحانیت کو، جو روح کی بات عملی طور پر سنتا ہے اور دکھائے، عملی طور پر پریکٹس کرتا ہے۔ وہ اب دیکھیں ہمارے ہاں سارا جو اسلام پھیلا وہ صوفی کی وجہ سے پھیلا، اس لیے کہ اس نے اپنے دسترخوان پر شودر کو بھی بٹھایا، ہر بندے کو بٹھایا، اس نے کسی سے نفرت نہیں کی۔ اچھا، میں نے جو پڑھا اور سنا ہے وہ یہ ہے کہ صوفیزم جو ہے وہ ریچولز پہ بلیو نہیں کرتا، وہ خدا کا تعلق انسان کا دل سے کرتا ہے، یعنی دل اور خدا دونوں کو ملاتا ہے۔ ریچولز پہ اس کا اتنا زیادہ بلیو نہیں ہے۔ از اٹ ٹرو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں جو صوفیزم کے خلاف لوگ ہیں وہ اس طرح کی بات زیادہ پھیلاتے ہیں، صرف ریچولز پر یقین نہیں کرتا۔ اب دیکھیں ہر چیز جو ہے اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے مذہب کے حوالے سے مختلف عبادتوں کی بات بھی کرتے ہیں تو ہم نے نماز پڑھ لی، ہم نے فرض پڑھے، نفل پڑھے، لیکن اگر ہمارے دل میں اس وقت کوئی دنیاوی چیز ہے، ہم اپنے خدا سے مکالمہ ہی نہیں کر رہے، تو وہ ہمارے ریچولز تو بے بنیاد رہے نا، بے فائدہ رہے۔ صوفی کہتا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، جب آپ مصلے پہ کھڑے ہوں تو آپ خدا سے بات کریں، آپ کہیں کہ میں تیرا بندہ ہوں، تیری خدمت میں، تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، کہیں نہیں گیا میں، اور دل میں اس کو محسوس کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی عبادت نفع نقصان کے لیے نہیں ہونی چاہیے کہ میں یہ اتنے نفل میں نے پڑھے، اب مجھے نرینہ اولاد چاہیے، اب مجھے کوٹھی چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، گھر چاہیے۔ آپ خدا سے عشق کریں نا، آپ جس طرح اپنے ایک دنیاوی محبوب سے بات کرتے ہیں، ملتے ہیں، اس طرح خدا سے ملاقات کریں، اس سے محبت کریں، کسی جنت کی لالچ میں یا دوزخ کے ڈر سے اس کی عبادت نہ کریں۔ بہت خوبصورت یہ بات، صوفی کا سارا بات آپ نے کی، اور مجھے یہ بات بہت پسند ہے۔ اچھا، آپ نے پی ایچ ڈی کی صوفیزم پہ، جی ٹھیک ہے، یہ کب سے آپ کو شوق ہوا؟ میں کیونکہ چیزیں لے کر انسان پیدا ہوتا ہے، ساتھ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خدا کی طرف سے ہمیں ودیت کی جاتی ہیں، تو میں بچپن سے ہی میرے ساتھ کچھ ایسے مسئلے تھے، سچے خواب آنا، رات کو اٹھ جانا، تو میرے والد صاحب کو بھی ان باتوں کا پتہ تھا۔ تو پھر ایسے وسیلے، جب خدا کسی کو کوئی خاص قابلیت عطا کرتا ہے تو وسیلے بھی بناتا ہے۔ تو میں نے 6ٹھی جماعت میں اپنے نام کے ساتھ تخلص صدف کیا، جب مجھے نام کا مطلب بھی نہیں پتا تھا، اور صدف کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ صدف کے اندر موتی، ہیرا ہے۔ تو اسی طرح میں نے پھر جو مضامین سلیکٹ کیے ایف اے میں، فلسفہ، نفسیات، وہ بھی سارے اسی طرف جاتے تھے۔ اچھا، تو آہستہ آہستہ جوں میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے لگا کہ میرا رجحان جو ہے وہ ایک ان دیکھی دنیا کی طرف بھی ہے، اور اپنے اندر بھی مجھے کچھ ایسی چیزیں محسوس ہوتی ہیں جن کو آنکھیں بند کر کے دیکھا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر میں نے صوفیزم کو پڑھنا شروع کیا۔ ابھی جو ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں، کس چیز نے مجھے اتنا انسپائر کیا کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں؟ ابھی آپ جو بتا رہی تھی کہ 98% آپ اس دنیا میں جا چکی تھی جو ان نون دنیا ہے، جی، اور وہ آپ کا ایکسپیرینس ایک تھا، وہ تھوڑا سا آپ ہلکا سا شیئر کریں گی؟ اصل میں 2 سال پہلے مجھے آٹو امیون ہو گیا تھا، جو کہ ایسا تو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، اور یہ ڈائیگنوز ہی نہیں ہوتی۔ لوگ عموماً لوگ مر جاتے ہیں، ڈائیگنوز ہی نہیں ہوتی، اور اس وقت ڈائیگنوز ہوتی ہے جب بندہ آخری سٹیج پر چلا جاتا ہے۔ تو میں کچھ 15 سال پہلے سے نیند کی گولی کھا رہی تھی، وہ نیند کی گولی چینج کی تو وہ اس سے مجھے ریاکشن ہو گیا، اور کوئی 8 مہینے میں نے اس بیماری کے ساتھ گزارے، بڑا مجھے سانس پھول جاتا تھا، لیکن جب بھی میں چیک اپ کراتی تھی بالکل نارمل ہوتا تھا۔ تو پھر فائنلی جب میں گر گئی، میرا وہ جو سارے لیول جو ہیں، بلیڈنگ شروع ہو گئی، اور ایسی حالت تھی کہ کسی کو امید نہیں تھی کہ میں بچوں گی۔ 90% سے زیادہ میری ڈیتھ ہو چکی تھی، اور میں نے اس دنیا کو دیکھا، اپنے والد صاحب سے ملی، میں واپس بھی نہیں آنا چاہتی تھی، میں وہیں رہنا چاہتی تھی۔ اتنی خوبصورت دنیا، اتنی خوبصورت اور گرینری، سکون۔
تو میں جس طرح ہم لوگ بلیو کرتے ہیں کہ موت نہیں ہے، انتقال ہے، کیونکہ مولانا روم جس طرح کہتے ہیں مختلف سٹیجز ہیں، نباتات ہے، جمادات، حیوانات، سارا انسان، بالکل اور کیونکہ انسان سے اگلی شکل پہ جسم نہیں ہوگا تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آگے موت ہی موت ہے. تو وہ میں نے جس طرح دیکھا سارا، تو میں شعوری طور پر واپس نہیں آنا چاہتی تھی، اور مجھ پہ دوائی بھی اثر نہیں کر رہی تھی. جب میں نے شعوری طور پر مجھے حکم ملا کہ میں نے واپس جانا ہے، تو پھر مجھ پر دوائی نے اثر کیا اور میں نے کم بیک کیا. تو وہ میرے لیے ایک بڑا عجیب تجربہ تھا، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ میرا ایک نیا جنم ہے. تو آپ کو کیا یہ احساس تھا کہ آپ ایک دوسری دنیا میں جا چکی ہیں؟ بالکل بالکل، مجھے احساس تھا کہ میں وہاں ہوں اور سامنے میرے ابا کھڑے ہیں، اور مجھے ایک ذرا ایسی جگہ تھی جو کہ نیچے میں گری پڑی تھی، سمجھے کانٹوں پہ گری پڑی تھی کیونکہ بیمار تھی. تو میں کہتی تھی کہ میں نے اپنے ابا کے پاس جانا ہے، جو سامنے مجھے نظر آ رہے تھے، پھر رہے تھے، اور وہ پریشان تھے. ظاہر ہے میرے لیے روحیں پریشان ہوتی ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے. تو میں کہتی تھی میں نے وہاں جانا ہے. تو میری خواہش تھی کہ میں وہیں رکوں، لیکن مجھے بھیجا گیا کہ ابھی میرے کچھ کام ہیں جو مجھے پورے کرنے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں وہ کام کروں گی. بہت، یہی آپ بتا رہی تھی مجھے بات، تو ایک دم سے میں نے یہ کیمرہ اٹھایا اور میں نے کہا کہ میں آپ کی یہ بات اپنے بہت سارے سننے والے، ان دیکھنے تک والے پہنچاؤں. تو میرا تو جو علم ہے، جو میرا شوق ہے، جو میرا مشاہدہ ہے، مولانا روم تک ہے، ان کی کتابوں تک ہے، ان کی مثنوی تک ہے. یا مولانا روم کے مزار پر جب میں گئی تو میں تو ان دور میں پہنچ گئی جہاں پہ وہ رہتے تھے اور جس طرح تھا. تو آپ کا اس وقت کیا شوق ہے اور کیا ارادہ ہے؟ دیکھیں رومی تو ہم سب کا مرشد ہے نا، رومی کے بغیر تو آگے بڑھنا ہی مشکل ہے، کیونکہ عشق کرنے والوں کا، جو خدا سے عشق کرتے ہیں، رومی ان کا مرشد ہے. اور میری جو پی ایچ ڈی تھی وہ بیسیکلی تو میاں محمد بخش کا جو ان کی سیف الملوک ہے وہ بھی عشق کی ایک داستان ہے. تو فلاسفی آف ڈیوائن لو تھی، تو کمپیریٹیو اسٹڈی میری اقبال اور مولانا روم کی تھی. تو میں نے رومی کو بھی پڑھا، اور جب میں شروع کیا رومی کو پڑھنا تو بڑا مشکل تھا میرے لیے. میں ایک آیت پڑھتی تھی اور بند کر دیتی تھی کتاب، اس لیے کہ اس کو ہضم کرنا، اس کو اپنے وجود کا حصہ بنانا بڑا مشکل تھا. تو پھر میں نے جو ایک لطف لیا ہے رومی کو پڑھنے میں، اور جو ایک خوشی محسوس کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا. رومی بادشاہ ہے. بالکل. میں نے آپ کے بڑے خوبصورت، بہت ہی پیارے پنجابی کے شعر بھی سنے ہوئے ہیں، اور وہ تو میں بعد میں سنوں گی. آج کل آپ کیا کر رہی ہیں، وہ ذرا پلیز بتائیے گا. جی، آج کل میری زیادہ توجہ جو ہے وہ صوفیزم کے حوالے سے ہی ہے. میں نے تحقیق اس حوالے سے کی، اور مختلف صوفیاء کے کلام کا ترجمہ کیا، اردو میں، انگریزی میں، پنجابی میں، جو دیگر ہمارے صوبوں کے صوفی ہیں ان کا بھی. تو میرا یہ مشن ہے کہ صوفیاء کے کلام کو پھیلایا جائے، اور ہماری جو دھرتی ہے یہ صوفیاء کی دھرتی ہے. جتنا رچ کلام ان کا ہے، وہ اگر اس پر ہم عمل کریں تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ برداشت کا، رواداری کا، جس کی آج کل فقدان ہے، امن کا، اخلاقیات کا معاشرہ بنے. اور اسی کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں. وجدان کے حوالے سے میں انسٹیٹیوٹ آج کل قائم کر رہی ہوں. وجدان میرا ایک، آپ سمجھے کہ میرا ایک دوسرا ہے، میرا روپ ہے اور میرا خواب ہے. تو وجدان صوفی انسٹیٹیوٹ، اس کے لیے میں کام کر رہی ہوں، جس میں کلاسز ہوں گی، جس میں صوفیہ کو پڑھایا جائے گا، اور مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی کلچر کے حوالے سے بھی، اور میلے ہوں گے. اس کے علاوہ میں ایک وجدان صوفی فیسٹیول کر رہی ہوں اسی مہینے کے آخر میں. تو انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا جب تک زندگی ہے. بہت خوب، بہت اچھا، ماشاء اللہ. آپ جیسے لوگ، میں کہتی ہوں فخر ہے ہمارے ملک کا، ہماری قوم کا، جو امن، شانتی، پیار، محبت کا درس دیتے ہیں. اور آپ کے پنجابی کے شعر تو بہت ہی خوبصورت ہے. تو پلیز کچھ شیئر کیجئے. جی، بہت شکریہ. ابھی میری تازہ کتاب ایک آئی ہے، آج میں تیرا سفنا بننا. اچھا. اس میں سے چند شعر آپ کو میں سناتی ہوں کہ ساواں وچ پرووے ماہی، میں تیری خشبووے ماہی. واو. اور اج میں تیرا سفنا بننا، اکھ دا بوआ ٹووے ماہی. واہ. اج میں تیرا سفنا بننا، اکھ دا بوआ ٹووے ماہی. اور دو تین شعر اور کہ عشق سمندر
ਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਸਮੁੰਦਰ ਤਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਇੰਜ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ ਪੈਨੀ ਆ, ਹੂੰ, ਜੇ ਆਖੇ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਵਾਹ ਔਰ ਨੈਣਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁਖੜਾ, ਐਦਰ ਕਰ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਬਹੁਤ ਔਰ ਅੱਛਾ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਰਜ ਰਜ ਵੇਖਣ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। बहुत और अच्छा। नैना और एक थोड़ा सारा ये एक खुशी का है तो एक थोड़ा सा इसमें एक दुख का आंसर भी है कि जी करदा है अपने अथरू ओदी अख विच धर के वेखां। अच्छा, जी करदा है वाह। अपने अथरू ओदी अख विच धर के वेखां। वाह। और जितन वालिया वेख रही हाँ, आखिया सी तू हर के वेखां। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा तानू मिल के सुगरा जी। बहुत इतना शुक्रिया। अच्छा लगा और ताड़ा पंजाबी कलाम जड़ा है ना जी। ओ ब्यूटीफुल बहुत शुक्रिया। ब्यूटीफुल। सलामत और रहो। बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच जी। स्टे ब्लेस्ड बहुत शुक्रिया। एंड वेरी नाइस। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।